الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باقی اس بات کے تعلق سے کہ اونچے مکان اور بالا خانوں وغیرہ پہ رہنا درست ہے اور روشن دان کھڑکی وغیرہ آپ مکان میں بنا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1468، ایک لمبی حدیث ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ بیان کرتے ہیں لم ازل حریصا علی ان اسأل عمر رضی اللہ عنہ عن المراتین من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتین قال اللہ لہما ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میری یہ آرزو تھی کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کروں کہ یہ آیت جن دو عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ دونوں عورتیں کون سی ہیں؟ آیت ان تتوبا اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اگر تم دونوں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ کہ یہ دو عورتوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کروں کہ قرآن کے اندر یہ آیت دو عورتوں کے بارے میں جو نازل ہوئی وہ دو عورتیں کون سی ہیں؟ یعنی زیادہ چاہے نہیں، دو عورتوں کا تذکرہ تو نام تو واقعی ہے نا، لیکن کن کی طرف اشارہ وہ دونوں عورتیں کون ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جاننا چاہا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ فَعَجَّدْتُ مَعْهُ، پس میں اس کے لیے حج کے لیے نکلا۔ یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جاننا چاہتا تھا، اتفاق سے ہم دونوں حج کے لیے نکل گئے، یعنی میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعْهُ بِالْإِدَاوَةِ، تو وہ قضائے حاجت کے لیے راستے سے ہٹ گئی۔ کہہ رہے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی پانی کا چھاگو لے کے ہٹ گیا راستے سے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ یہ جو دو آیتیں نازل ہوئی کہ ان دونوں کو دل ٹیڑھے ہو گئے، بہتر ہے کہ وہ دونوں توبہ کریں۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہے، یعنی سبب نزول جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس میں کئی واقعے اہل مفسرین نے نوٹ کیا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بیویاں تھیں، سب کو پتا ہے، اور آپ ڈیلی ایک ایک بیوی کے پاس رہنے کے لیے باری لگاتے تھے کہ آج ان کے یہاں باری، آج ان کے یہاں باری، آج ان کے، ایسا چلتا تھا، کئی بیویاں تھیں۔ اور آج بھی الحمدللہ اسلام نے، اللہ نے ہر مومن کو 4 عورتیں ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن الگ بات یہ ہو نہیں پا رہا اس جیسے ملک میں اور اس جیسے سماج میں۔ لیکن میں بتاتا چلوں ہمارے یہاں شادیوں میں جو لڑکی والوں کے جو مسائل ہیں نا، پاپڑ بیلنے پڑتے، رشتہ نہیں سمجھ پاتا ہے، صحیح لڑکا نہیں مل پاتا ہے، اس کے جو حل ہے نا وہ یہ حل نہیں ہے کہ ہم تکیلیں کھول کریں گے اور لوگ سدھر جائیں، یہ حل نہیں ہے۔ کچھ اللہ نے حالات پر ڈپینڈ رکھا ہے، اس لیے اسلام نے کہا 4 نکاح کرو، 2 3 4۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کی تعداد سماج میں کم رہے گی، اور آپ کو پتا ہے جن کی تعداد جب سماج میں کم ہوتی ہے تو ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، مقام بڑھ جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جس چیز کی تعداد سماج میں زیادہ ہو جائے ان کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج چونکہ ایک لڑکا صحیح مل گیا نا تو اس کے لیے کتنی لڑکی والے آ جاتے؟ 4۔ تو ظاہر سی بات اب ایک لڑکا 4 لڑکی والے تو کیا کرے گا؟ پھر وہ سوچے گا نا کہ کون سی لڑکی جنت کی حور ہے، اور کس لڑکی کے ساتھ مال ہمارے پاس زیادہ آئے گا، کس لڑکی کے ساتھ جہیز میں ہم کو بائک ملے گی، شادی کا سارا خرچ کس لڑکی کے ساتھ، پھر یہ سوچے گا نا۔ اب جب ایک لڑکا لڑکی کم تو کہے گا کوئی بھی مل جائے گا، زندگی تو گزارنی پڑے گی نا، ضرورت کی چیز ہے، تو پھر وہ کہے گا کوئی بھی مل جائے، سوکھی سوکھی ہی آ جائے، کوئی پیسے نہیں، کوئی جہیز نہیں، پھر بھی میں نکاح کر لوں گا۔ تو یہ اب ہر اچھا آدمی
جب کئی کے نکاح کرے گا تو بچوں کی شارٹیج، پھر ان کی قیمت بڑھ جائے گی، پھر یہ سارے جو مسائل لڑکیوں کے ہیں شادی کے وہ حل ہو جائیں گے۔ ورنہ ہم جیسے لوگ کتنی بھی تقریر جہیز کے خلاف کر لیں اور خرافات کے تعلق سے کر لیں اور یہ بتائیں کہ شادی میں لڑکی والوں پر کوئی بات نہ پڑے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں، یہ حالات پر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن میں یہ کہوں کہ آپ 4 نکاح کرو تو یہ آسان کام نہیں، کیونکہ تمہیں خود اپنے آپ کو نہیں تیار کر سکتے اس کام کے لیے، تو آپ کو کیسے آمادہ کروں؟ لیکن حل یہی ہے، اسی لیے آج بھی دیکھیں عربوں کے یہاں کئی کے نکاح کرتے ہیں اور ان کے یہاں لڑکیوں کے شادی کے مسائل نہیں ہیں، لڑکوں کے شادی کے مسائل ہیں، سمجھ رہے؟ تو آپ کے یہاں اس ملک میں بھی اس کا حل یہی ہے کہ جب ہر کوئی اچھا آدمی کئی کے نکاح کرے گا تو یہ جو نالائق لوگ ہیں نا، جب ان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی عورت کوئی لڑکی نہیں ملے گی تو کہیں گے صاحب کوئی آ جائے، کوئی بھی مل جائے، چاہے بیوہ ہو چاہے مسکین ہو، کوئی بھی، پھر وہ حالات بن جائے۔ تو اس کے پیچھے بہت زبردست حکمت ہے، کاش کی یہ حکمت ہم اہل ایمان والوں کے سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو واقعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری لگا دیتے، تو اس ایک دن کا واقعہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ کی باری تھی اور اسی دن کسی کام کے لیے آپ اپنی دوسری بیوی ماریہ قبطیہ کے پاس چلے گئے۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہوئی، لیکن ایک تیسری بیوی کی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب دیکھا کہ آج باری عائشہ کے پاس ہے اور یہ چلے گئے ماریہ قبطیہ کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا، یہ خبر عائشہ کو دے دی کہ دیکھو بھائی تمہارے یہاں اللہ کے رسول کہاں چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے۔ دیکھیے یہ ہے، کبھی کوئی اس میں دو رائے نہیں، اور عورتوں کے اندر ایسی کمیاں ہوتی ہیں، شوکت کو بتا دی، یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی فطرت ہے کہ شوکت کو برداشت نہ کرے، اور ہم آدمیوں کی فطرت ہے کہ کئی نکاح کریں، وہ اپنے فطرت میں غالب آ گئی اور ہم اپنے فطرت میں فیل ہو، یہ آپ سمجھیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، ہے نا، ان کی نیکیاں اور ان کی اچھائیاں اتنی ہیں نا کہ ان میں یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا نا، اتنے نیک، اتنے بڑے، اتنے دیندار لوگ، اس سے یہ غلطی ہوگی، بھئی غلطی ہونا یہ انسانی جو جائے، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی نہ ہو تو پھر وہ انسان میں رہ جائے گا۔ گویا پلانے کے ساتھ اللہ نے سب کروایا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ سب اس سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ انسان ہے۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ بھئی اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اچھا نتیجہ کیا ہوا، جب آپ کو یہ خبر لگی اور ایسا ہو گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی تو آپ بھی ناراض ہو گئے، اور نتیجہ میں یہ ہو گیا کہ آپ 1 مہینے کے لیے ساری ویڈیو سارا لے کے اختیار کر لیں، جس کو واقعی ہیلا سے جانا جاتا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے، تو چنانچہ اب اس میں دیکھا جائے تو بڑی نصیحت ہے۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوی بھی اگر شوہر سے ناراض ہو کہ اللہ اس کو روک کر دیتا ہے، لیکن شوہر کا یہ مقام ہے کہ عائشہ جیسی بیوی جن کے مقابل میں آپ کو کوئی ملے گا نہیں جلدی، وہ جیسی بیوی اگر شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو اللہ اس کو روک کرتا ہے، ایک طرف یہ۔ دوسری طرف کہ بھئی اتنا بھی بڑا کوئی ہو جائے اس سے غلطیاں ہو جاتی، اس لیے اسلام کہتا ہے نا کہ اگر آپ کو کہیں کسی کی زندگی میں کوئی چیز نظر آ جائے نا ہلکا پھلکا تو آپ مقام اس کو پردہ ڈالو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا بڑا آدمی غلطی پردہ، یہ ٹوٹل غلط ہے، کیونکہ وہ انسان غلطی ہو سکتی، آپ کا کام ہے پردہ ڈالو اور اچھائیوں کو پھیلاؤ۔ ہاں یہ کہ اب وہ غلطی وہ مسلسل کر رہا ہے نا تب وہ ایک الگ بیٹا ہے، ورنہ کبھی کبھی غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ تو ایک واقعہ، دوسرا ہی واقعہ کہ بیویوں نے اپنے خرچ میں بڑھوتری کا ڈیمانڈ کر دیا تھا، پھر آپ ناراض ہو گئے تو 1 مہینے کے لیے علیحدہ اختیار کر لی۔ تیسرا واقعہ شہد والا واقعہ بھی ہے کہ آپ نے بیویوں کا ایک پلاننگ تھا اور آپ جذبات میں آ کر شہد کو حرام کر لیے، 2 واقعے، یہ سارے واقعے تھے، واقعے اس کو نوٹ کیا گیا۔ تو اسی کے طرف اشارہ ہے کہ اس میں اللہ نے 2 بیویوں کا تذکرہ کیا، 2 عورتوں کا، یعنی نبی کے 2 بیویوں کے طرف اشارہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے جاننا چاہا کہ وہ 2 بیویاں ہیں کون جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر نوٹ کر دیا۔ تو کہہ رہے میں چلا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج میں، اور وہ قضاء حاجت کے لیے راستے اڑ کر کے گئے تو میری پانی کا چھاپو لے کر کے، ایک برتن ہوتا تھا ان کے ہاتھ چمڑے وغیرہ جس میں پانی رکھتے تھے، وہ لے کر کے میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، فتبرجا، تو عمر رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے الگ ہو گئے، یعنی قضاء حاجت بات تو ہے ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے الگ ہو گئے، چھپ گئے، چلے گئے۔ حتی جا،
یہاں تک کہ وہ لوٹ کر واپس آئے، یعنی لوگ کا حاجت پوری ہو گئی تو واپس آئے. فَزَكَبْتُ عَلَى يَدَيَّ مِنَ الْإِنَاوَةِ، تو میں پانی کے چھاگو جو تھا اس سے ان کے دونوں ہاتھوں پر پانی گرا رہا تھا. فتوضا، اور انہوں نے وضو کیا. جب وہ لوٹ کر آئے میرے پاس پانی کا وہ تھا تو میں پانی ان کو گراتا تھا اور وہ وضو کر. اس طرح وضو کیا جا سکتا اور کرا جا سکتا. کہہ رہے وہ وضو کیے. فقلت یا امیر المومنین، اب مجھے موقع مل گیا نا تو میں نے سوال کیا، اے امیر المومنین، من المراتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتان قال اللہ عز وجل لہما ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما. کہ جب مجھے موقع ملا تو عمر رضی اللہ عنہ کا اے امیر المومنین وہ دونوں کون سے ہوتے ہیں آپ بتاؤ جن کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نوٹ کی ہے کہ ان دونوں کے دل ٹوٹے ہو گئے اور ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ توبہ کریں. تو کہ یہ دونوں کون سی عورتیں ہیں، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو کہہ رہے فقال ہوا جب اللہ کا یا ابن عباس، تو رضی اللہ عنہ کا اے ابن عباس تم پر تعجب ہے، اتنی واضح بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئے. تم تو مفسر قرآن ہوتا ہے کہ بھئی تم اتنے بڑے عالم کا ذکر، لیکن ہو جاتا ہے اتنے بڑے عالم سے بھی کوئی چیز جانتا ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا مجھے تم پر تعجب ہے. تو پھر انہوں نے جواب دیا عائشہ و حفصہ، یہ عائشہ اور حفصہ ہیں، یعنی ان دونوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مقام ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا دونوں بیوی آئیں تو دعا کی نا کہ بازی عائشہ کی تھی اور شکایت حفصہ نے عائشہ سے کری، جو دونوں اس میں آ گئی نا تو اللہ نے دونوں کو نوٹ کر دیا. لیکن انسان اور عورتیں ان کے اندر ایسی کمیاں ہوتی ہیں اور وہ سب انسان تھے، اس لیے ہمیں ان کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانیت کی بنیاد پر ایسی کمیاں انسانوں کے اندر ہو جاتی ہیں. اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بھی انسان میں سے تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انسان میں سے، اس کو ہی ختم. اب ان کی آپ اچھائیاں دیکھیں گے تو پہاڑوں جیسی اچھائیاں ہیں، تو ان پہاڑوں جیسی اچھائیوں میں تھوڑی بہت اگر چھوڑ چھاڑ ہو گیا تو اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوتا. جیسے آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی کے سیب بھروا، کارٹون پہ کارٹون، کارٹون پہ کارٹون، کارٹون بھرے، سب اعلیٰ کوالٹی کے سیب ہیں، اور اس میں کہیں اگر ایک دو خراب نکل گئے تو اس کا کوئی حیثیت رہے گا؟ کوئی حیثیت اس کا نہیں ہوتا ہے. تو ایسے ان کی جو نیکیاں ہیں کارٹون اتنے عجیب عجیب ہے نا کہ انسانیت کی دنیا میں اگر کبھی ایسا چھوڑ چھاڑ ہو گیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. اس لیے اس سے نصیحت ملتی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو کبھی نہ کبھی اس سے تھوڑی بہت چوک ہو جاتی ہے. ہمیں اگر ایسی کبھی خبر لگ جائے کہ فلاں امام صاحب مولانا صاحب ہیں اتنے بڑے ہیں اور انہوں نے ایسا کر دیا، تو آپ کا کام ہے اس میں پردہ ڈالیں گے، سمجھے کہ وہ بھی انسان ہے. ہاں لیکن اگر وہ مسلسل ہو رہا ہو اس کا مطلب وہ ہونے نہیں، پھر وہ کر رہے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن کبھی ہو گیا اس کا مطلب انسانیت کے ناظر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. حدیث لمبی ہے، باقی بات اگلی درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو کہنے سنی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.